اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا پارٹ 2 یعنی کہ دوسرا پارہ نمبر 2 کے بارے میں، کہ پارہ نمبر 2 میں مختصر طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو میں کوشش یہی کروں گا کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ جائے، آپ کا ٹائم نہ لگے اور آپ کو پیغام بھی جو خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصاً پارہ نمبر 2 میں جو بعد میں تقسیم ہوئی ہمیں احکام بھیجے وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ یہ قرآن مجید کے جو مختلف سپارے ہیں، یہ بعد کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے حساب سے، موقعوں کے حساب سے قرآن مجید کی مختلف صورتیں نازل فرمائی تھی، ان میں کچھ مختلف آیات نازل فرمائی تھی۔ ان آیات کو پھر اکٹھا کیا گیا، ان آیات کو صورت کی شکل دی گئی، ان صورتوں کو پھر قرآن مجید کے مختلف سپاروں کی شکل دی گئی۔ یہ بات کی تقسیم۔ تو آج ہم صرف پارہ نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ اس پارے میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے تحویل قبلہ، یعنی کہ قبلہ کون سا تھا، کیسے منتخب ہوا اور کس قبلے کی تحویل دی گئی۔ دوسرا ہے آیات بر اور ابواب بر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تیسرا ہے قصہ طاعون جو ایک بیماری ہے، اور آخری بات ہے قصہ طالوت، یہ قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلے اس میں بات کی ہے تحویل قبلہ کے بارے میں۔ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ اس کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ مدینہ میں مسجد ذو قبلتین ہے، جس میں غالباً نماز ظہرین کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں اور نماز اس طرف ادا کریں۔ تو وہ ذو قبلتین یا قبلتین مسجد آج بھی مدینہ میں بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ میری اس کے بارے میں مدینہ کی زیارات میں ایک لمبی چوڑی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں آیات بر اور ابواب بر۔ سورۃ البقرہ میں جو آیت بر ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ آگے ابواب البر میں تفصیلی طور پر یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آئی تھی؟ صفا مروہ کی صحیح کے بارے میں ذکر تھا، مردار جانور یا جو گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر تھا، خون کے بارے میں ذکر تھا کہ بھئی یہ کب حرام ہوتا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ تعالیٰ کے نامزد ہوں ان کی حرمت، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ قصاص کیا ہے، وصیت کی اہمیت، روزے کی اہمیت، اعتکاف کے بارے میں بتایا، حرام کمائی کے بارے میں بتایا، قمری تاریخ کا ذکر ہوا، جہاد کا ذکر ہوا، حج کا ذکر ہوا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، ہجرت کے بارے میں بات ہوئی، شراب اور جوئے کے بارے میں بات ہوئی، مشرکین سے نکاح کے بارے میں بات ہوئی، حیض میں یا جسے عورت کے مخصوص ایام کہتے ہیں ان ایام میں جماع کی حرمت کے بارے میں بات ہوئی، اعلاء کے بارے میں بات ہوئی، طلاق کے بارے میں بات ہوئی، عدت کے بارے میں بات ہوئی، رضاعت کے بارے میں بات ہوئی، مہر کے بارے میں بات ہوئی، حلالہ کے بارے میں بات ہوئی، اور جو موقدہ ہے عورت اس سے نکاح کے بارے میں بات ہوئی۔ یہ تھی ابواب البر کی باتیں۔ اس کے بعد ہے قصہ طاعون جو تھا، یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک نبی کے دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ تو دیکھیں موجودات دنیا میں موجود رہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر موت بھی دے دی اور پھر زندگی بھی دے دی۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور آخر میں قصہ طالوت جو چوتھی بات تھی، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ یہ جنگ بدر، میدان بدر بھی میں دیکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جبل ملائکہ بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ کیا تھا۔ تو اب دیکھیں، جب اللہ جس کو چاہے اس کو فتح دے سکتا ہے، اور خصوصی طور پہ جب آپ مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں جو جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے
ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو زیر کیا تھا، وہ بھی جگہ موجود ہے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں، یہ سارے واقعات موجود ہیں قرآن مجید میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے جس پر چاہے جب چاہے رحم فرمائے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ جی تھوڑی سی معلومات تھی، بظاہر تو یہ تھوڑی سی تھی، لیکن یہ اپنے اندر بہت ساری چیزیں سمجھے ہوئی ہے، ایک پورا سپارہ اس کے اندر ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سب کی کو بھی یہ ہدایت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اگر اس میں کوئی چیز کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں نے پورے خلوص نیت سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، جس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کا آپ کی اور میرے درمیان میں اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔